اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 173۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ لفظی ترجمہ ہے، انما بے شک صرف، حرما اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، میتتا مردار، ودما اور خون، ولحما اور گوشت، الخنزیری خنزیر کا، وما اور جو، اوہلا نام پکارا گیا ہو، بہی اس پر، لغیر اللہ غیر اللہ کا، فمن استرا پس جو مجبور کیا جائے، غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا، ولا عادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثما تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کے گوشت کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 اشیاء بیان کی ہیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، انما حرم علیکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تم پر اسے حرام کر دیا ہے، اب اس حرام کو اپنے لیے حلال مت کرو۔ حرام اشیاء میں پہلی چیز فرمایا المیتۃ، مردار۔ مردار خواہ وہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو، یعنی کوئی جانور طبعی موت سے یا کہیں گر کر یا لاٹھی لگنے سے یا کسی درندے کے مارنے سے کسی طرح بھی مرا ہوا جانور تمام صورتوں میں حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ کھانے کی ہر چیز انسان کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کے اخلاق کو بھی متاثر کرتی ہے، اور ہر انسان جو فطرت سلیم رکھتا ہے وہ مردار کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ مردہ جانور ناپاک اور خراب ہونے کی وجہ سے جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی جانور کسی بیماری سے مرا ہو تو خدشہ ہوتا ہے کہ اس مردار جانور کا گوشت کھانے سے وہ بیماری انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو کوئی بھی مہذب اور شائستہ قومیں مردار نہیں کھاتی۔ جو قومیں تہذیب اور تمدن کی برکات سے محروم ہوتی ہیں وہی مردار کھاتی ہیں، اور اسی مردار خوری کی وجہ سے ان کے اندر پست اور ذلیل قسم کے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ قومیں ادنا درجے کی یعنی گھٹیا درجے کی عادات میں مبتلا رہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ 2 مردوں سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہے، اور 2 خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے۔ پھر فرمایا ودما، اور خون یعنی بہتا ہوا خون اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وہ خون جو جانوروں کی رگوں سے بہا دیا گیا ہو۔ عرب کے لوگ خون کو باقاعدہ منجمد کر کے یعنی جما کے اس کو کھاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا کہ خون حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خون انسانی صحت کے لیے سخت مضر ہے، بالخصوص معدے کے لیے اور دانتوں کے لیے۔ اسی طرح خون سے وحشت اور بربریت ظاہر ہوتی ہے، اس سے خون خواری کے جذبات بھی بڑھتے ہیں، مگر جو خون گوشت کے ساتھ لگا رہ گیا ہو وہ حلال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں گوشت پکاتی تو ہنڈیا کے اوپر خون کی وجہ سے زردی سی آ جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تناول فرما لیتے اور اس پر انکار نہ کرتے۔ اسی طرح 2 خون یعنی جگر اور تلی حلال ہیں۔ پھر فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت۔ سور کا گوشت حرام ہے، اور اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے بلکہ یہ زندہ یا مردہ کسی بھی چیز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جدید تحقیق کے مطابق خنزیر کے گوشت، خون اور انتڑیوں میں ایک خطرناک کیڑا موجود ہوتا ہے جو لمبے دھاگے کی شکل میں ہوتا ہے، اور سور کے کھانے کی وجہ سے یہ کیڑا انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔
اور سور چونکہ اپنا فضلہ خود ہی کھا لیتا ہے، تو اس طرح سور کا گوشت کھانے سے نہ صرف انسانی جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ اس کا گوشت کھانے سے بےغیرتی بھی بڑھتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خنزیر کھانے والی قومیں غیرت و حمیت کے تمام جذبات سے محروم ہیں اور فحاشی اور بے حیائی میں اعتدال سے بڑھ رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے کھانے سے بےغیرتی اور بے حیائی اور فحاشی پروان چڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر سے اگر حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا۔ پھر فرمایا، وما احل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اللہ نے ایسی تمام کھانے کی چیزیں حرام قرار کر دی ہیں جو غیر اللہ کے نام سے منسوب ہوں۔ اس میں وہ تمام جانور بھی آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان اپنے فوت ہونے والے بزرگوں کی محبت اور عقیدت میں ان کی رضا یا ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے ہوئے یا ان سے امیدیں رکھ کر قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں۔ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت خواہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی لیا جائے مگر یہ حرام ہی ہوں گے۔ تو وہ تمام چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس لیے حرام ہیں کہ ان کا رخ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور کی طرف کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح توجہ کا مرکز بدل جاتا ہے، ضمیر خالص نہیں رہتا، روح پاک نہیں رہتی، دل اللہ تعالیٰ کے لیے سالم نہیں رہتا، عقیدہ اور نظریہ پاک نہیں رہتا، اور یہ اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسری نجاستیں ناپاک ہیں۔ ان جانوروں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتا بلکہ قبر والوں کی رضا ہوتا ہے، جو کہ شرک ہے۔ اور ان جانوروں کے حرام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا بزرگوں کی تعظیم ہوتا ہے، جو کہ شرک ہے۔ اور ان کے حرام ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے پیچھے بعض اوقات غیر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو کہ شرک ہے۔ اور ان کے حرام ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کر کے غیر اللہ سے امیدیں باندھی جاتی ہیں، جو کہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی رضا، تعظیم، ان سے خوف رکھنا، ان سے امیدیں باندھنا، یہ سب شرک ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ اسی طرح جانوروں کے علاوہ جو چیزیں بھی غیر اللہ کے نام پر نظر، نیاز اور چڑھاوے کی مد میں آتی ہیں وہ سب حرام ہیں، کیونکہ نظر نیاز بھی نماز اور روزے کی طرح عبادت ہے، اور عبادت کی ہر قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ پھر فرمایا، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فمان استرا سے مراد ایسا شخص ہے جو مجبور کر دیا جائے، یعنی اضطرار یا مجبوری کی حالت سے مراد ایسی حالت ہے جب بھوک یا پیاس کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہو یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو اور حرام کے سوا کوئی اور چیز میسر نہ ہو، تو ایسی صورت میں اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا غیر باغن، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو، یعنی بغاوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا قانون توڑنے کی دل میں خواہش موجود نہ ہو، اللہ کا قانون عملاً توڑنے کی کوشش نہ کرے، یعنی اللہ کی حرام کردہ کو حلال کرنے کی خواہش نہ ہو یا حرام کی لذت چکھنے کی خواہش نہ ہو۔ پھر فرمایا ولا عادن، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ اس سے مراد ہے کہ اضطراری حالت یعنی مجبوری کی حالت میں جتنی مقدار اس کے لیے حرام کھانا جائز ہو اس مقدار سے آگے نہ بڑھے، یعنی حرام چیز کے چند قطرے یا چند لقمے یا چند گھونٹ جو اس کی جان بچا سکتے ہوں، یہی ضرورت کی حد ہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ پھر فرمایا فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ایسی مجبوری کی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے اگر حرام کھا لیتا ہے تو اللہ فرماتے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت دے دی ہے. یعنی اگر بھوک یا پیاس کی وجہ سے کسی کی جان پر بن گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو اور حرام کے سوا کوئی اور چیز میسر نہ ہو، ایسی صورت میں اگر کوئی بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو تو وہ حرام چیز استعمال کر سکتا ہے. اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، نہایت رحم والا ہے، جو اپنے بندوں کی زندگی کی بقا کے لیے انہیں حرام کی رخصت دیتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا غفور ہے، جو اضطراری یا مجبوری کی حالت میں حرام کو حلال کر دیتا ہے. تمام حرام چیزوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ حرام کی وجہ سے دل اور نظر پاک نہیں رہتے اور جسم اور جگر پاک نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے اور حلال چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.